باپ کو بالخصوص شریعت نے تعلیم دی اپنی اولاد کے حق میں جو مانگنا ہے اولاد ماں باپ مانگ سکتے ہیں. دنیا کی جو چیز مانگنا چاہتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ چیز ممکن نہیں ہے, کبھی یہ نہ سوچیں کہ چیز ہوگی نہیں, کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ چیز ملے گی کیا نہیں. ماں باپ جو جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کرے گا. ماں باپ کی دعا کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اس لیے جب بھی ماں باپ کی زبانیں کھلیں تو اولاد کے حق میں اچھی اچھی دعائیں نکلیں. بڑے بدقسمتی ہوں گی وہ اولادیں جن کی ماں باپ کی زبانوں پر بد دعائیں نکلتی ہوں. اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. بالخصوص ماں باپ کو شریعت نے تعلیم دی کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دو. اولاد ستاتی ہے, اولاد نافرمان ہو جائے, تب بھی ماں باپ کو شریعت نے تعلیم دی کہ کبھی زبان پر ایک جملہ نہ لائیں. اگر ماں باپ اگر زبان سے ایک بھی جملہ نکال دیں گے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. وہ اچھا ہو یا برا ہو, وہ اس کی زندگی میں بہتر ہو یا نہ ہو. اس لیے زبانیں ماں باپ بسا اوقات بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر نہ جانے زبان سے کیا کیا جملے کہہ دیتی ہیں. مائیں خاص طور پر باپ ہو غصے کے مارے بچوں کے لیے نہ جانے ایسے ایسے جملے باپ نکال دیتا ہے, پتہ نہیں کہ وہ جملے کیا اثر کریں گے آگے چل کر. اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ بچے شرارتی ہو بچپن میں ہو یا بڑے ہونے کے بعد ہو, ماں باپ کو صبر کرنا ہے. یہ اچھا تعلیم ہوا ہوں, پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں, ایسی پریشانی کہ کوئی اس کے الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے, اتنی بڑی پریشانی. اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کر رہا ہوں. تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہا ہوں, مجھے جب وقت ملے جب دعا کر رہا ہوں, عمرے پر حج پر جا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں میری پریشانی دور ہونے کے لیے. لیکن اللہ کی مصلحت پتہ نہیں کیا ہے, وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, یا چاہے وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. بہرحال جو بھی چیز ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب شیطان کی پہلی چال یہاں پر یہ ہے, جیسے دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جو تو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اللہ تیری سنتا نہیں ہے, تو اللہ سے کیوں مانگتا ہے؟ اللہ تجھے دینے والا نہیں, اللہ تجھے پریشانی سے باہر نکالنے والا نہیں, اللہ تجھے کرنے والا نہیں. نہ جانے ایسے وسوسے ایسے ایسے خیالات شیطان ڈالتا ہے دماغ میں کہ انسان اس کے خیالات میں اس کے وسوسوں میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا ہے. کہیں پیروں کے پاس, کوئی باباؤں کے پاس اولاد کے لیے ایک بندہ ایک انسان کئی سالوں سے دعا کرتا رہا. اللہ کی آزمائش سے اولاد نہیں ہو رہی تھی, سالوں سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی. وہ انسان بھٹک گیا شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ اتنے دنوں سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا ہے. کسی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ, وہاں جا کر ایک منت مانگ لو, اس بابا کے پاس اولاد ہو جائے گی. اس نے جا کر دعا کیا کہ وہاں پر جا کر منت کیا مانگی؟ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش تھی, اسے فوراً اولاد ہو گئی. تو کیا اولاد دینے والا کیا وہ فلاں جگہ کا بابا تھا؟ وہ وقت تھا جسے اس وقت پر ملنے والی چیز تھی, لیکن صحیح وقت پر وہ ٹکا نہیں, دوسرے غلط راستے سے چلا گیا, تو اس کا جا کر مانگنا گویا وہ اپنے آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا. تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے مانگنے میں میری عبادت کرنے میں تکبر کرے. تکبر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا کسی بھی بنیاد پر, یا اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمجھ کر ہو, یا اس کے پاس مال رہ کر سمجھ کر ہو, یا اس کے پاس صحت و عافیت رہ کر سمجھ کر, کسی بھی چیز کو سمجھ کر بندہ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو گویا اللہ کے ساتھ تکبر کرنے کے برابر ہے. جو بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے گویا وہ اللہ کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں. اور تکبر کرنے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم. آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہیں. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا
اور اس مہینے کے ہم تقریباً 10 دن مکمل کر چکے، 2 جمعہ ہماری ہونے کو جا رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس مہینے میں ہونے والی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ بقیہ پورا مہینہ بھرپور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب یہ بندے مجھ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جب یہ بندے میرے سے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ صحابہ اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے، ہو کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کہاں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم کیسے پکاریں؟ اگر ہم سے دور ہے تو ہم اللہ کو زور سے پکاریں گے، اللہ کو ہم آواز دیں گے۔ اگر اللہ قریب ہے تو ہم اللہ سے سرگوشی کریں گے۔ یہ بارے میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو اسی وقت آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اگر تم مجھ سے دل میں بھی اگر تم پکارو، اگر تم مجھے دل سے بھی اگر مجھے آواز دو تو تمہاری آواز کو میں سن لیتا ہوں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سے دعا طلب کرنا، دعا کرنا، جہاں پر انسان کی، میرے اور آپ کی ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کر یہ عبادت بھی ہے۔ جہاں پر مجھے زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو، زندگی کی کسی مسئلے میں میں الجھن میں پھنسا ہوا ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، تو میری ضرورت ہے تو میں دعا کروں اللہ سے۔ جہاں دعا میری ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر دعا میری عبادت بھی ہے۔ الدعاء هو العباد، اللہ نے فرمایا کہ دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے نیکی کا کام کرتے ہیں، ویسے ہی بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اپنے لیے مانگنا بھی گویا عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جہاں پر دعا عبادت ہے، اس سے بڑھ کر یہ اللہ کے نزدیک عبادت بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے چلے اس ماہ رمضان کے اندر میرے اور آپ کی جہاں پر عبادتیں چلتی ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزے کے ساتھ صدقہ خیرات، قیام اللیل، تراویح، قرآن مجید کا تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، جہاں پر ہم دوسرے اعمال کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، خاص طور پر اسی میں سے ایک بڑی عبادت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ دعا بھی ہے، جس کا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی ہے۔ جہاں پر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، شریعت مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ ہم بار بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس دعا بھی کریں۔ جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہو، اگر آپ کو کسی چیز کی طلب نہ بھی ہو، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں، بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی آپ کو دعا کرنا ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ سیدخلون جہنم داخل، اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے مانگنے میں، میری عبادت کرنے میں تکبر کرے، تکبر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا کسی بھی بنیاد پر، یا اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سمجھ کر ہو، یا اس کے پاس مال رہ کر سمجھ کر ہو، یا اس کے پاس صحت و عافیت رہ کر سمجھ کر، کسی بھی چیز کو سمجھ کر بندہ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو گویا اللہ کے ساتھ تکبر کرنے کے برابر ہے۔ جو بندے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے، گویا وہ اللہ کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر کرنے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے آپ، اللہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر اللہ عذاب دینے کی وعید دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہم بار بار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، عام طور پر دعا کے سلسلے میں انسان، میرا بھی آپ کا بھی، کئی لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ پریشانی آ گئی تو ہم ہاتھ اٹھا کر ابھی کے ابھی دعا کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا ابھی کے ابھی قبول ہو جانا، اب مانگے نہیں دعا فوراً ہمارا رزلٹ آ جانا، جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں وہ چیز ابھی کے ابھی مل جانا، جس پریشانی میں ہم پھنس گئے ہیں اس پریشانی سے فوراً باہر نکل جانا۔ یہ میرا اور آپ کا ذہن ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو فوراً عطا بھی ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، پریشانی سے باہر نکل بھی جاتے ہیں آپ، اگر اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں۔ لیکن شریعت کچھ تعلیمات دیتی ہے، جیسے 3 بنیادی تعلیمات دعا کے سلسلے میں ہر انسان کو یاد رکھنے چاہیے۔ شیطان جو گمراہ کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، ایک راستہ انسان کو گمراہ کرنے میں دعا کا راستہ بھی ہے۔ کیسا گمراہ کرتا شیطان جانتے ہیں؟ مثلاً میں کسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہوں، ایسی پریشانی کہ کوئی اس کے الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے، اتنی بڑی پریشانی، اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بار بار دعا کر رہا ہوں، تہجد میں اٹھ کر دعا کر رہا ہوں، مجھے جب وقت ملے جب دعا کر رہا ہوں، عمرے پر حج پر جا کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں میری پریشانی دور ہونے کے لیے، لیکن اللہ کی مصلحت پتہ نہیں کیا ہے، وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا چاہے وہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، بہرحال جو بھی چیز ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب شیطان کی پہلی چال یہاں پر یہ ہے، جیسے دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جو تو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا اللہ تیری سنتا نہیں ہے، تو اللہ سے کیوں مانگتا ہے؟ اللہ تجھے دینے والا نہیں، اللہ تجھے پریشانی سے باہر نکالنے والا نہیں، اللہ تجھے کرنے والا نہیں۔ نہ جانے ایسے وسوسے، ایسے خیالات شیطان ڈالتا ہے دماغ میں کہ انسان اس کے خیالات میں، اس کے وسوسوں میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا ہے۔ کہیں پیروں کے پاس، کوئی باباؤں کے پاس اولاد کے لیے ایک بندہ، ایک انسان کئی سالوں سے دعا کرتا رہا، اللہ کی آزمائش سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، سالوں سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی، وہ انسان بھٹک گیا شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ اتنے دنوں سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں جا کر ایک منت مانگ لو، اس بابا کے پاس اولاد ہو جائے گی۔ اس نے جا کر دعا کیا کہ وہاں پر جا کر منت کیا مانگی؟ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش تھی، اسے فوراً اولاد ہو گئی۔ تو کیا اولاد دینے والا کیا وہ فلاں جگہ کا بابا تھا؟ وہ وقت تھا جسے اس وقت پر ملنے والی چیز تھی، لیکن صحیح وقت پر وہ ٹکا نہیں، دوسرے غلط راستے سے چلا گیا، تو اس کا جا کر مانگنا گویا وہ اپنے آپ کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو بسا اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے 3 بنیادی تعلیمات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے دعا کا۔ کیا ہیں؟ اگر میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلی بات تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی اس کی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا تو مانگنے کا طریقہ غلط، یا پھر صحیح وقت میں نہیں مانگتے، مارنے جیسے الفاظ میں مانگنا ہے ویسے نہیں مانگتے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہمیں، ہماری کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اللہ کبھی دعا قبول نہیں کرتا، یہ الفاظ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ کافروں کی سنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب مشرکین مکہ سمندر کے دریا کے درمیان میں جاتے تھے، سمندروں میں، کشتیوں میں، تو کشتی ہلنے لگتی، ڈوبنے کے لیے قریب میں آ جاتی، تو جب موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے تو کیا کہتے کہ اللہ ہمیں بچا لے، تو ہی سننے والا ہے۔ مشرک ہیں حالانکہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کا یقین ہے کہ اللہ سننے والا ہے، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ اللہ ہمیں آج بچا لے، منزل کو پہنچا دے، منزل پر پہنچ جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جانے کے بعد پھر سے مکر جائیں گے، یہ بات معلوم رہنے کے باوجود ان مشرکوں کی دعاؤں کو بھی اللہ سنتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے، جیسے منزل پر پہنچتے ہیں پھر اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ تو اللہ جو لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی پکار کو بھی اللہ سنتا ہے، تو پھر اس کے ماننے والوں کی، اس پر ایمان لانے والوں کی، مسلمانوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا؟ بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ 3 چیزیں ہیں دعا کے سلسلے میں۔ پہلی چیز، جب بندہ دعا کرتا ہے یا تو وہ چیز اسے فوراً قبول ہو جا کر مل جاتی ہے، مصیبت میں پھنس گیا میں، دعا کیا میں نے، اللہ نے قبول کر لی، مصیبت سے باہر نکل گیا میں۔
جو چیز میں اب طلب کر رہا تھا اللہ نے مجھے عطا کر دی، وہ چیز مجھے مل گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ ایک پہلی چیز دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جب بندہ بار بار ہاتھیں اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو وہ دعا ہمارے لیے ایک طرح پر اٹھا کر رکھ دی جاتی ہے۔ کہاں پر رکھ دی جاتی ہے؟ مثلاً اگر میں گھر سے باہر نکلا، نہ جانے کیسی کیسی بلائیں میرے اوپر منڈلا رہی تھی، کسی نے آ کر مجھے گاڑی لے کر مارنے والا قریب تھا کہ مجھے مار دیتا، وہ دعا کے عوض میں وہ بلا ہم سے ٹل جاتی ہے۔ وہ دعا جو ہم بار بار کر رہے تھے جو قبول نہیں ہوئی، اس دعا کے بدلے میں ایسی آنے والی بلاؤں سے اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اچانک کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، اللہ نے چھوٹے اس سے بچا لیا۔ ہاتھ ٹوٹنے والا تھا، خروش لگ کر ہم بچ گئے۔ جان جانے والی تھی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے مصیبتیں آنے والی تھی، چھوٹے میں اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم بار بار کہتے سنتے ہیں، یہ چھوٹا کیا ہے؟ یہی دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ یہ دعائیں جو ہم بار بار مانگتے ہیں، یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، جو اٹھا کر رکھ دی جاتی ہیں، ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو دعا قبول ہو جاتی ہے اور دوسری چیز مصیبتوں سے ٹال دیا جاتا ہے۔ اب رہی آخری چیز، تیسری چیز کیا ہے؟ اگر دعا قبول بھی نہ ہوئی، مصیبتوں سے بھی آپ بچے نہیں، تو تیسرا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ کیسا بدلہ عطا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں بندے کے اعمال لائے جائیں گے۔ بندہ ان پہاڑوں کو دیکھ کر تعجب کرے گا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے اعمال کب کیے، اتنی بڑی بڑی نیکیاں میری دنیا میں کب ہوئی، میں نے تو کبھی اعمال کیے ہی نہیں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر بندہ تو اس وقت اسے بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ تیرے وہ دعائیں ہیں جو دعائیں تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، لیکن دعائیں تیری قبول نہیں ہوئی۔ وہ قبول نہیں ہونے والی دعاؤں کا بدلہ اللہ تجھے آج اس شکل میں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر، ان اعمال کو دیکھ کر بندہ خواہش کرے گا اس وقت میں، کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ دنیا میں اتنے دعائیں کرتا تھا۔ برائے میں دروازہ بند کر دیں۔ جو دعائیں میں دنیا کے اندر کرتا تھا، کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے اس سے بڑھ چڑھ کر اور بھی بڑا مجھے اجر ملتا۔ یہ دعا کا اسلوب ہے، اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو دعا کرتا ہے بندہ، اگر دعا قبول ہو بھی جائے تو خوشی کی بات ہے، نہ بھی ہو تو اس بات کو لے کر تسلی کر لیں کہ اس دعا کے بدلے میرے اوپر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی یا مجھے قیامت کے دن بدلہ مل جائے گا۔ ایسا ذہن رکھ کر بندہ ہمیشہ اللہ سے، اچھا ذہن رکھ کر اللہ سے دعا کرے۔ آئیے محترم حاضرین، دیکھیں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا پھر دوسرے پیغمبروں کی زندگیاں ہو یا صحابہ کی زندگیاں ہو، یہ وہ ہستیاں تھیں دنیا کے اندر جو دعائیں کرتی تو فوراً دعائیں رنگ لاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ سے دعا کرتے تھے آپ، صحابہ کے حق میں، زندگیوں کے حق میں کیسی دعائیں رنگ لاتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ اچھے ایک بڑے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابی۔ ان کے والد جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ جنگ کے اندر کیسے شہید ہو گئے؟ ان کے والد کے اوپر 30 وسق کھجوریں باقی رہ گئی تھی۔ دیکھیے دعا کیسے کرتے تھے تو دعا کیسے قبول ہو جاتی تھی، اللہ ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا بھی تھا۔ ان کے والد 30 وسق کھجور، یعنی کہ اگر حساب لگایا جائے تو 4,500 کلو کھجور باقی تھے، ادھار لیے تھے ایک یہودی سے، وہ ادھار باقی کرنا، ادا کرنا باقی تھا۔ جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ شہید ہو کر کچھ دن کیا گزرے، وہ یہودی آیا حضرت جابر کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ آپ کے والد نے مجھ سے 4,500 کلو کھجوریں مجھ سے جو ہے ادھار لی ہیں اور میں ادھار اب چاہتا ہوں، مجھے ادھار دے دو۔ جابر عبداللہ نے کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے، ابھی میرے والد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی ہمارا زخم ہلکا بھی نہیں ہوا، ابھی ہم غم میں ہیں، میں آپ کا ادھار ادا کر دوں گا، تھوڑا سا مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ کا جو باغیچہ تھا کھجوروں کا، جو فصل آئی تھی، 30,000 کھجور، جو 30 وسق ہے نا، 4,500 کلو، 30 وسق کھجوروں کی مقدار نہیں تھی۔ عرب کے لوگ اندازہ لگانے بڑے ماہر تھے، بس فصل کو دیکھ کر بتا دیتے، جھاڑوں کو دیکھ کر کہ کتنی فصل آئی ہے، کتنے کلو آئی ہے، کتنے وسق آئی ہے۔
اندازے پر کہتے. دیکھ کر بتانے والوں نے بتایا حضرت جابر کو کہ اتنی فصل نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا قرضہ ادا ہو جائے. یعنی کہ 4,500 کلو کی فصل نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 1,500 یا 2,000 کلو, اس سے زیادہ کوئی آپ کی فصل نہیں ہے, بہت کم فصل لائی ہے آپ کی. اب یہاں پر یہودی تنگ کرنے لگا, بار بار آ کر کہنے لگا, پوچھنے لگا, تنگ کرنے لگا. آپ کو رہا نہ گیا, آپ اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ نبی کے پاس آیا اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی, بات یہ ہے کہ میرے باپ نے ادھار کھجوریں لی ہیں, کھجوریں ادھار لی تھی اور ابا کا جو ہے شہید ہو گئے, اور یہ آدمی آ کر مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے. آپ ایسا کیجئے, کچھ نہ کچھ کیجئے, مجھے پتہ نہیں, میرے لیے کچھ راستہ بتا میں کیا کروں, اور میری فصل اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ میں توڑ کر اسے دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, باغیچے کے اندر آپ داخل ہوئے. دیکھیے صحیح حدیث صاحب بھی روایت ہے, بخاری کی حدیث ہے. باغیچے کے اندر آپ داخل ہوئے, داخل ہو کر آپ نے پورے باغیچے کا چکر لگایا. وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی. اس باغیچے میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی, برکت کی دعا کی. دعا کرنے کے بعد باغیچے سے باہر نکل کر آپ آئے اور آ کر حضرت جابر سے کہا کہ جابر جاؤ اور اپنے باغیچے کی فصل کٹواؤ. اللہ کے نبی کے حکم پر حضرت جابر بن عبداللہ گئے اور فصل کٹانے لگے. فصل کاٹ کر جب تولنے کے لیے لوگ بیٹھے, ناپنے کے لیے بیٹھے, تو تولتے گئے, وسقیں ماپتے گئے, یہاں تک کہ پورا قرضہ ادا ہو گیا اور بقیہ آپ کو 17 وسق کھجوریں اور زیادہ نکلیں. اللہ اکبر. یعنی کہ 30 وسق کھجوریں, 4,500 کلو جو باقی تھی, 30 وسق کھجوریں ادا ہو گئی, اور ادا ہونے کے بعد 17 وسق کھجوریں اور بھی زیادہ, تقریباً آپ کو 1,500 سے 2,000 کلو کھجور جو ہے آپ کا اور زیادہ مل گئی. یہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ایسا اسلوب سکھایا, کسی بھی جگہ پر آپ جاتے اللہ سے فوراً دعا کیا کرتے تھے. کوئی پریشانی میں آپ کو آ کر کہتا, ایک صحابی آئے, حضرت نابینا صحابی, جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے. کتنا بڑا سوال تھا, آنکھوں کی روشنی میری چلی گئی ہے, آپ دعا کر دیجئے, اللہ سننے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دعا کر دوں گا, لیکن تیرے لیے 2 چیزیں ہیں, اگر تو اسی پر صبر کرے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دوں. جو آدمی اللہ کسی چیز کی, کسی نعمت کو دنیا میں چھین لیتا ہے, کسی کی اولاد کو چھین لے, کسی کی آنکھوں کی روشنی چھین لے, کسی کی فلاں چیز چھین لے, بہرحال دنیا میں جس انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے دنیا میں, اس آزمائش کے بدلے میں انجام اسے بڑا بہترین انجام اسے دیا جائے گا, بہترین بدلہ اسے قیامت کے ملنے والا ہے. تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اگر تو اسی پر صبر کرے گا تو تجھے بہترین بدلہ ملے گا, اگر نہیں چاہتا ہے دعا کرے تو میں دعا کر دوں. اس صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی دعا کر دیجئے. دعا کر دی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. بار بار اصرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھی بات ہے, جاؤ وضو بناؤ اور نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. وہ صحابی رسول گئے, جا کر انہوں نے وضو بنائی, آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, دعا کرنے لگے. تھوڑی ہی دیر کیا گزری, صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ, آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس کر دی. یہ اخلاص تھا, حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی, اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے, ایسا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو وہاں پر کر کے دکھاتا ہے جہاں پر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی. اللہ انسان کے راستے وہاں کھولتا ہے جہاں پر کوئی راستہ کھلنے کی امید ہی نہ ہو. یہ اللہ کا قانون ہے. تو محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دعا سننے والا ہے, کسی کی دعا قبول نہ ہو یہ ہم ہرگز سوچ ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا ہوا. دیکھیے خاص طور پر جو بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جو متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے, نمازوں کے پابند, ان لوگوں کی دعائیں بہت جلدی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں, بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. دمشق کے اندر اس زمانے میں معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا قحط آیا کہ بارش روک لی گئی. کئی دنوں سے بارش نہیں پڑ رہی تھی. بارش کے رک جانے کی وجہ سے کئی سارا نقصان ہوا, اتنا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی. اب لوگوں نے درخواستیں کی کہ دعائیں کریں اللہ سے بارش ہونے کے لیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے. یزید بن اسود یہ کون ہے؟ یہ دراصل تابعی ہیں جو اللہ کے نبی کا زمانہ انہوں نے پایا نہیں, صحابہ کا دور پایا.
جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کی۔ یزید بن اسود یہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت امیر معاویہ بہتر جانتے تھے کہ بڑا متقی پرہیزگار شخص ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت یزید کو آپ نے دعوت دی، کہا کہ یزید آگے آئیں اور آ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے، کئی صحابہ موجود ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور بلا کس کو رہے ہیں؟ ایک تابعی کو بلا رہے ہیں جنہوں نے نہ کبھی اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کی۔ ان کو بلا کر آپ نے درخواست کروائی، کہا کہ آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بارش کے لیے۔ ان کے کہنے پر وہ تابعی آئے، آ کر حضرت یزید آ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ کیا ہوتا ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد ہم ابھی اپنے گھروں کو واپس بھی نہ پہنچے، بادل آئے، گرجنے لگے، موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ جب ہم گھروں کو واپس پہنچے تو ہمارے کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں ہیں، دعائیں کبھی انسان کرتا ہے، میں ہو یا آپ ہو، یہ ایسا نہیں کہ وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ پیغمبریں تھے، ان کی دعائیں قبول نہیں۔ جہاں پر اللہ پیغمبروں کی دعائیں سنتا ہے، جہاں پر اللہ صحابہ کی دعائیں سنتا ہے، وہاں پر ہر مومن، ہر مسلمان کی دعا بھی اللہ سنتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی کے اندر تضاد نہیں ہے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، آپ بھی دعا کریں اللہ سے، بار بار گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے بالخصوص ماں باپ کی دعائیں، جیسا کہ جب بھی موضوع آتا ہے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ یاد آتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں۔ ہر طالب علم کو مدرسے کے اندر وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جو صحیح بخاری کو لکھنے والے، جو یتیم کی حالت میں جن کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، چھوٹے ننھے معصوم بچے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اتنا غم ہوا ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو۔ وہ مائیں کیسی مائیں تھی، قربان جائیے۔ وہ ماں جو ابھی شوہر کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ابھی باہر نہیں نکلی، اس سے بڑا غم یہ ہوا کہ بیٹے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بیٹا جو ہے آنکھوں سے روشنی سے دور ہو گیا، اندھا ہو گیا بچہ، چھوٹا ننھا معصوم بچہ۔ رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، اتنا روئی، اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ اللہ میرے بچے کی روشنی واپس کر دے، میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی کو تو واپس کر دے۔ اتنا دعائیں کرتی ہیں امام بخاری کی والدہ ماں۔ ایک دن ہوتا کیا ہے، رات میں سو جاتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں۔ کیا خواب دیکھتی ہیں؟ رات میں سوئی، خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آ کر ان کی والدہ کو کہتے ہیں کہ اٹھو، دیکھو تمہارے بچے کی روشنی واپس کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جیسے خواب دیکھا کہ بیٹے کو جو ہے روشنی واپس مل گئی، فوراً اٹھ کر دیکھتی ہیں تو امام بخاری کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی روشنی آ چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مائیں تھی جو دعائیں کرتی تھی تو وہ دعائیں رنگ لاتی تھی۔ اس لیے چاہیے ماں باپ کو، بالخصوص شریعت نے تعلیم دی، اپنی اولاد کے حق میں جو مانگنا ہے اولاد ماں باپ مانگ سکتے ہیں۔ دنیا کی جو چیز مانگنا چاہتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز ہوگی نہیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ چیز ملے گی کیا نہیں۔ ماں باپ جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ ماں باپ کی دعا کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے جب بھی ماں باپ کی زبانیں کھلیں تو اولاد کے حق میں اچھی اچھی دعائیں نکلیں۔ بڑے بدقسمتی ہوں گی وہ اولادیں جن کی ماں باپ کی زبانوں پر بد دعائیں نکلتی ہوں۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ماں باپ کو شریعت نے تعلیم دی کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دو۔ اولاد ستاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جائے، تب بھی ماں باپ کو شریعت نے تعلیم دی کہ کبھی زبان پر ایک جملہ نہ لائیں۔ اگر ماں باپ زبان سے ایک بھی جملہ نکال دیں گے، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس کی زندگی میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے زبانیں، ماں باپ بسا اوقات بچوں کی شرارتوں کو دیکھ کر نہ جانے زبان سے کیا کیا جملے کہہ دیتی ہیں۔ مائیں، خاص طور پر باپ ہو، غصے کے مارے بچوں کے لیے نہ جانے ایسے ایسے جملے باپ نکال دیتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ جملے کیا اثر کریں گے آگے چل کر۔ اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ بچے شرارتی ہو، بچپن میں ہو یا بڑے ہونے کے بعد ہو، ماں باپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ اچھا تعلیم ہے۔ اگر اولاد اتنی سرکش ہو کر اتنا ستاتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے، ماں باپ کا دل دکھ جائے تو دل دکھنے پر دل سے آہ نکل جاتی ہے، اس کے نتیجہ تو اولاد دنیا کے اندر پائیں گے۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ میں اس دعا کو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ ہماری دعائیں عام طور پر عام دنوں میں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ نے ایسی گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں، بالخصوص افطار سے پہلے کا وقت۔
ہم روزانہ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر افطاری کا ایک ایسا وقت اللہ نے عطا کیا ہے، افطار سے پہلے مانگی جانے والی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر جو مانگنا ہے مانگیں۔ آپ کی زندگی کی جو پریشانی ہے، جو الجھن ہے، جو مصیبت میں آپ پھنسے ہیں، جس امتحان سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو جو تکلیف ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس روئیں، اللہ سے بتائیں کہ اللہ تو ہی ہے ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا، اس مصیبتیں سے بچانے والا تو ہی ہے، ان پریشانیوں سے باہر نکالنے والا تو ہی ہے۔ اللہ سے آپ جو بولنا چاہیں بولیں، وہ سننے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اور اس گھڑی میں کی جانے والی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھڑی کو ہم بہت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی گھڑی سال میں پھر 11 مہینوں میں نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں افطار میں آنے والی یہ گھڑیاں پھر ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، ان گھڑیوں کو استعمال کریں اور کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ اس گھڑی میں بیٹھ کر بیجا وقت ضائع کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے میں، وہ چیزیں لانے میں، فلاں چیزیں لانے میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اچھا انسان، اچھا مومن وہ ہے کہ جب بھی اسے موقع ملے وہ دعا بار بار کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جہاں جہاں پر مسلمان پریشان حال ہیں، زندگیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص غزہ کے، فلسطین کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہاں کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پرامن پرسکون زندگی اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔